یہ عبارت 1258 عیسوی میں بغداد کے منگول حملے اور اس کے بعد ہونے والی تباہی کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ بغداد کا محاصرہ اور سقوط 29 جنوری 1257 کو ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ شروع کیا۔ اس نے عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن خلیفہ نے مغرب سے مشرق تک تمام مسلمانوں کی حمایت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مطالبے کو رد کر دیا۔ تاہم خلیفہ کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور کوئی بھی مسلم حکمران اس کی مدد کو نہیں آیا۔ منگول فوج، جو اپنے ساتھ جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی اور چینی انجینئروں کو لائی تھی، نے شہر پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے منجنیقوں سے آگ برسائی، بارود کا استعمال کرتے ہوئے دیواروں کو توڑا اور دھوئیں کے بم پھینکے۔ بغداد کے باشندوں کو ایسی آفت کا تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ محاصرے کے صرف ایک ہفتے کے اندر خلیفہ نے ہلاکو خان کو تاوان ادا کرنے اور جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو خان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کیونکہ اسے فتح قریب نظر آ رہی تھی۔ بالآخر 10 فروری 1258 کو مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ مرکزی دروازے سے باہر آئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو خان نے چنگیز خان کی روایت پر عمل کرتے ہوئے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو قتل کر دیا اور منگول فوج بغداد میں داخل ہو گئی۔ بغداد کی تباہی اور قتل عام۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد منگولوں نے بغداد میں خوفناک تباہی مچائی۔ مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے مطابق منگول شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھیل گئے اور بھیڑیوں کی طرح بھیڑوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے گھروں کو لوٹا، حرم کی عورتوں کو گلیوں میں گھسیٹا اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ قتل عام کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے، لیکن مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ بغداد کی گلیاں لاشوں سے بھر گئیں اور چند ہی دنوں میں تعفن اتنا بڑھ گیا کہ ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانا پڑا۔ دجلہ کی تباہی اور علمی میراث کا نقصان۔ اس حملے کے دوران عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگا دی گئی، جس سے سندل اور آبنوس کی قیمتی لکڑی کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ دجلہ ندی میں بھی اسی طرح کا ادغام دیکھنے کو ملا۔ کہا جاتا ہے کہ ندی کا پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا، خون کی وجہ سے جو گلیوں سے بہہ کر اس میں شامل ہوا، اور پھر سیاہ ہو گیا کیونکہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے ندی میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل کر پانی کو سیاہ کر دیا۔ اس طرح بغداد کی علمی میراث کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ بغداد کی شان و شوکت اور علمی اہمیت۔ بغداد کو الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر، خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکش مساجد، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات، پر رونق بازاروں، علم افروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ بغداد کی بنیاد مستعصم باللہ کے جد ابو جعفر بن المنصور نے 762 عیسوی میں ایک چھوٹے سے گاؤں